غسل کا سنت طریقہ بیان کر کے جو مسائل ہیں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جب کوئی آدمی غسل کرنا چاہے، ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی اس طرح غسل نہیں فرمایا کہ پورا جسم ننگا ہو۔ حضور نے کبھی اس طرح غسل نہیں فرمایا کہ جسم برہنہ ہو۔ اور ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل سے ایک شاگرد نے پوچھا، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے کبھی ننگے بدن غسل نہیں کیا، ناف سے لے کے گھٹنوں تک غسل کے وقت بھی میرا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حیا ہے جو خاص لوگوں کو اللہ عطا کرتے۔ اسی پر ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو نکر پہن کے جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے بھی نکر پہننا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ گھٹنے ڈھانپنا جو ہے یہ ستر عورت میں شامل ہے، فرض ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے اس میں شامل ہیں، ناف سے لے کے گھٹنوں تک اتنا جسم ڈھانپنا مردوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اگر کوئی مرد نکر پہن کے سڑک پہ چل رہا ہے یا گراؤنڈ میں پھر رہا ہے، خود بھی گناہگار ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گناہگار کر رہا ہے۔ زانوؤں کو چھپانا یہ مردوں پر بھی فرض ہے۔ مرد بھی ایسا لباس نہیں پہن سکتے کہ زانو ننگے ہوں۔ غسل کے حوالے سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چار دیواری کے اندر غسل کر رہے ہیں، مکمل پردہ ہے، تو شرعاً جائز ہے کہ برہنہ جسم کے ساتھ آپ غسل کر سکتے ہیں۔ جواز کی حد تک جائز ہے کہ جب چار دیواری کے اندر آپ ہیں اور بے پردگی نہیں ہو رہی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ گزرگاہ پہ نہیں غسل کر رہے، کسی نالے پہ بیٹھ کے نہیں غسل کر لے کہ گزرتے ہوئے لوگ آپ کو دیکھیں، بلکہ آپ غسل خانے میں ہیں، چار دیواری میں ہیں، اس وقت پورا جسم اگر ننگا ہو، شرعاً جائز ہے، آدمی اس طرح غسل کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک پھر بھی ڈھانپ کے جسم وہ غسل کرے۔ دوسری بات، ابتدا میں آدمی اپنے ہاتھ دھوئے کلائیوں تک، استنجا کرے، اگر جسم کے کسی حصے پہ نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس کو اتارے، جسم کو صاف کرے۔ استنجا کرنے کے بعد پھر جس طرح پنجگانہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرے، ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ لیکن یہ جو وضو میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ خوب مبالغے کے ساتھ کرے۔ اگر روزہ نہیں تو غرارے کرے، غرارے کرے کلی کرتے ہوئے، اور اگر منہ کے اندر کوئی ایسی شے ہو جو پانی کو منہ کی سطح تک، تہہ تک نہ پہنچنے دے، تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے۔ مثلا کسی نے مصنوعی دانت لگائے ہیں، وہ دانت جو نکالے جا سکتے ہیں، تو پھر ان دانتوں کو نکال کے، مصنوعی دانتوں کو نکال کے کلی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر دانت کسی نے فٹ کرا دیے ہیں، نکالے نہیں جا سکتے، تو ان کی موجودگی میں کلی ہو جائے گی۔ اگر گوشت کے ریشے پھنسے ہوئے ہوں داڑھوں کے اندر جو پانی کو نہ پہنچنے دیں دانتوں تک، تو گوشت کے ان ریشوں کو نکالنا ضروری ہے۔ کلی کریں خوب مبالغے کے ساتھ کہ سارے منہ کے اندر ایک ایک جز تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور خوب مبالغے کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کرتے ہوئے، پنجگانہ نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے، اگر آپ محسوس کریں کہ ناک میں رطوبت جمی ہوئی ہے تو اسے نکالنا فرض نہیں ہے، آپ بس ناک میں پانی ڈال لیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور ناک میں رطوبت جمی ہوئی ہے تو پھر ناک کو اتنا صاف کرنا ضروری ہے کہ رطوبت ساری نکل جائے۔ اس جمی ہوئی رطوبت کو نکالیں تاکہ پانی ناک کی سطح تک پہنچے، اندر جلد تک پہنچے، ورنہ وہ رطوبت اس پانی کو نہیں پہنچنے دے گی۔ خوب مبالغے سے ناک کو صاف کرنا ضروری ہے غسل کے دوران۔ اس کے بعد وضو کریں جس طرح پنجگانہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد ہاتھوں کو تر کریں اور تر ہاتھ کر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں،
بالوں کے اندر ہاتھ پھیریں تاکہ جڑیں تر ہو جائیں۔ اس کے بعد دائیں کاندھے پہ پانی گرائیں 3 مرتبہ، پھر بائیں کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی گرائیں، اور پھر پورے بدن پہ پانی بہائیں۔ پورے بدن پہ اس طرح پانی بہائیں کہ کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ناف کو احتیاط سے دھوئیں۔ جسم موٹا ہو تو سلوٹیں جسم کی جو ہیں انہیں احتیاط سے دھوئیں کہ موٹے جسم کی وجہ سے کہیں سلوٹوں کے اندر جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے۔ کانوں کے پیچھے کانوں کی لو، اس کو احتیاط کے ساتھ دھوئیں۔ لوگ غسل میں کان احتیاط سے نہیں دھوتے، ان کو احتیاط کے ساتھ دھوئیں، کیونکہ غسل کی درستگی پر ہی آپ کی نماز کی قبولیت کا معیار ہے۔ تو اگر غسل ہی آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو پھر ناپاک جسم لے کے معاشرے میں چل پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے سنت طریقے کے مطابق غسل کر لیا تو اب اس کو دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہی نماز